بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں. ہم سب نے اس دنیا سے ایک دن جانا ہے. آج تک دنیا میں جو بھی آیا وہ اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا. ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. روزانہ آپ اعلان سنتی ہوں گی کہ آج فلاں مر گیا، آج فلاں مر گئی. یہ اعلان جو ہو رہے ہیں یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے، یہ کبھی میرا بھی ہو جائے گا، آپ کا بھی ہو جائے گا، اور ضرور ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا انک میت و انہم میتون. میرے نبی آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے اور ان سب نے دنیا سے جانا ہے. دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا ویٹنگ روم ہے، دنیا ریلوے اسٹیشن ہے، دنیا بس اسٹاپ ہے. بس اسٹاپ پہ کوئی ہمیشہ تھوڑی رہتا ہے، بس کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے. بس آ جائے تو چڑھ کے آگے کو روانہ ہو جاتا ہے. ریلوے اسٹیشن پر کوئی ہمیشہ تھوڑی رہتا ہے، بلکہ ریلوے اسٹیشن پر جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ ٹرین کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے. ٹرین آ جائے اپنا سامان اٹھا کے اس میں چڑھ جاتا ہے اور ریلوے اسٹیشن کو چھوڑ جاتا ہے. ہوائی اڈے پہ کوئی ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ جو ہی اس کی فلائٹ آ جائے تو وہ اس میں چڑھ کے آگے کو روانہ ہو جاتا ہے. جیسے ویٹنگ روم پہ کھڑے ہونے والے، بیٹھنے والے بدلتے رہتے ہیں اور ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھنے والے بدلتے رہتے ہیں، ہوائی اڈے پہ رہنے والے بدلتے رہتے ہیں، اور بس اسٹاپ پہ کھڑے ہونے والے بدلتے رہتے ہیں. یوں ہی اس دنیا کا نظام روزانہ بدل رہا ہے. کبھی یہاں کوئی ہے، کبھی یہاں کوئی ہے. ہمارے گھر کا بڑا ہمارا دادا تھا، جب وہ چلا گیا تو ہمارے والد محترم گھر کے بڑے بن گئے. پھر وہ چلے گئے تو ان کے بعد ان کے بچے بن گئے. وہ چلے جائیں گے ان کے بچے ہو جائیں گے، وہ چلے جائیں گے ان کے بچے ہو جائیں گے. یہ نظام یوں ہی چل رہا ہے اور یہ سرکل یوں ہی پھر رہا ہے. ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے. نادان اور ناسمجھ ہے وہ شخص جو اس دنیا میں یہیں کا بن کے رہتا ہے اور اپنے آپ کو یہیں کا سمجھتا ہے اور اسی دنیا کے لیے سوچتا ہے اور غمگین ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور روتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اور بڑا سمجھدار ہے وہ شخص جو اس دنیا میں جو چند دن ہیں اس کو جھیل رہا ہے، اس کو گزار رہا ہے اور
ہر وقت اس کی نظر آگے کو لگی ہوئی ہے کہ آگے کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ بڑا سمجھدار ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے آپ سے پوچھتا رہے کہ کیا تم نے غلط کیا اور کیا تم نے صحیح کیا، کس سے تم نے اللہ کو راضی کیا، کس سے تم نے اللہ کو ناراض کیا، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ میری ماں و بہنوں، آج ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، اپنی زندگیوں میں غور کریں تو سارا دن ہماری کوشش، ہماری محنت، ہمارا سوچ و بچار، ہمارا رونا دھونا، ہمارا تڑپنا، غمگین ہونا، پریشان ہونا، ہمارا خوش ہونا، سارا دنیا کے لیے ہی تو ہے۔ صبح سے لے کے شام تک مردوں کو بھی یہی فکر لگی رہتی ہے کہ یہاں کے 4 دن یہاں کی زندگی کیسے اچھی ہو جائے، اور عورتوں کو بھی یہ فکر لگی ہوئی ہے، مردوں کو بھی یہی فکر لگی ہوئی ہے، چھوٹوں کو بھی فکر لگی ہوئی ہے، بڑوں کو بھی یہی فکر لگی ہوئی ہے کہ یہاں کی زندگی کیسے اچھی ہو جائے۔ 24 گھنٹے میں کبھی ہمیں اس کی ٹینشن ہوتی ہے کہ آج اگر موت آ گئی تو قبر میں کیا ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہو گئی، کس منہ سے جاؤں گی، اللہ نے پوچھ لیا کہ میری بندی تو نے کہاں زندگی گزاری تو میرا کیا جواب ہوگا۔ کبھی اس کو سوچ کے ہمیں ٹینشن ہوئی، کبھی اس کو سوچ کے ہمیں آنکھ سے آنسو آیا، کبھی اس کو سوچ کے ہمیں رونا آیا، کبھی اس کو سوچ کے ہماری رات کی نیند اڑ گئی ہو، کروٹیں بدل بدل کے ہم اٹھ کھڑی ہوئی ہوں اور آ کے مصلے پہ بیٹھ کے روئی ہوں۔ کبھی زندگی میں ایک دن ایسا آیا، کبھی ایک رات ایسی آئی، حالانکہ اصل زندگی تو وہ ہے، یہ زندگی اصل نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بڑی اللہ والی گزری ہیں۔ ان کی عادت یہ تھی کہ ساری رات عبادت کرتی تھیں، ساری رات عبادت کرتی تھیں۔ جب صبح ہو جاتی تھی تو وہ مصلے پہ بیٹھ کے روتی تھیں اور کہتی تھی اے اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ تو میری اس عبادت سے راضی ہوا یا نہ ہوا، پتہ نہیں یہ عبادت تجھے پسند بھی آئی کہ نہیں آئی۔ اے اللہ اگر یہ عبادت تجھے پسند آ گئی اے اللہ تو میں اپنے آپ کو مبارکباد دوں، اگر تجھے پسند نہ آئی تو میں اپنے آپ سے تعزیت کروں، یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے روتی تھیں۔ میری ماں و بہنوں، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ چند دن کے دھوکے کا سامان ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ چند دن کے دھوکے کا سامان ہے۔ جس گھر میں آپ رہتی ہیں، جو گھر آپ کے نام رجسٹرڈ ہوا ہے، جس گھر کے کاغذات آپ کے پاس ہیں، جو گھر آپ کی ملکیت میں ہے، یہ بھی آپ کا نہیں ہے، یہ بھی آپ سے چھوٹ جائے گا۔ جو زیور آپ کے پاس ہیں آپ کے نہیں ہیں، آپ کے نہیں ہیں، یہ تب تک آپ کے ہیں جب تک آپ کے جسم میں روح ہے۔ جس دن روح پرواز کر گئی تو یہ سامان کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا، یہ گھر کسی اور میں تقسیم ہو جائے گا، یہ جائیداد کسی اور میں تقسیم ہو جائے گی۔ گھروں کے برتن بھی لوگ بیچ دیتے ہیں، کپڑے غریبوں میں فقیروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ آج کل کوئی نشانی بنا کے نہیں رکھتا کہ یہ میری امی کے کپڑے ہیں، یہ میرے باپ کے کپڑے ہیں، کہتے ہیں ویسے ہی الماریاں بھری ہوئی ہیں، فضول، تو پہننا تو کسی نے ہے نہیں، دے دو غریبوں کو، مردے کو قبر میں اجر ملتا رہے گا۔ میری ماں و بہنوں، یہی کپڑے جن پہ آج پہن کے ہمیں ناز ہوتا ہے یہ غریبوں نے پہننے ہیں، یہی الماریاں جن کو دیکھ کے آج ہم اپنا دل خوش کرتے ہیں، یہ الماریاں پتہ نہیں کون سے بازار میں جا کے آدھی سے کم قیمت میں انہوں نے بکنا ہے، اور یہ جائیدادیں آپس میں بٹ جانی ہیں اور لوگوں نے اس پہ بعد میں لڑنا ہے۔ لہٰذا اس دنیا سے دل نہ لگائیں، دل لگائیں تو اللہ سے لگائیں، دل لگائیں فکر کریں تو اس زندگی کی کریں جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک جانور کو لایا جائے گا، مینڈھے کی شکل کا ہوگا، اور اس کو ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ موت تھی جسے آج ذبح کر دیا گیا، اب نہ جہنم والوں کو موت آئے گی نہ جنت والوں کو موت آئے گی۔ پھر ایک اعلان کرنے والا بیچ میں کھڑے ہو کے زور سے اعلان کرے گا، جس اعلان کو
جنت والے بھی سنیں گے، جہنم والے بھی سنیں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ یا اہل الجنتی خلود لا موت، اے جنت والو ہمیشہ جنت میں مزے کرو، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ ویا اہل النار خلود لا موت، اے جہنم والو اسی طرح جلتے بھنتے رہو، کبھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا اور نہ کبھی تمہیں موت آئے گی۔ میری ماؤں بہنوں، چند دن کی زندگی کے لیے اللہ کو ناراض کرنا یہ بڑی حماقت اور بڑی نادانی اور ناسمجھی ہے۔ اس لیے مسلمان کو تو یہی چاہیے کہ ہر وقت اس کو فکر لگی رہے، ہر وقت اس کو فکر لگی رہے کہ آگے کیا ہوگا۔ دیکھیں، اگر کسی ہوائی اڈے پہ ایک مسافر بیٹھا ہوتا ہے، وہاں اے سی لگا ہوتا ہے، پنکھے لگے ہوتے ہیں، اے سی لگا ہوتا ہے، صاف ستھرا فرش ہوتا ہے، نہ کوئی بدبو ہوتی ہے، نہ کوئی مکھیاں اور مچھر ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹ تو اکثر صاف ستھرے ہوتے ہیں اور وہاں اے سی بھی لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں جتنے مسافر بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ چین سے نہیں بیٹھے ہوتے، وہ بے چین ہوتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں اجی ہماری فلائٹ کب ہوگی، اجی ہماری فلائٹ ابھی کتنی دیر میں آنے والی ہے، اور ہماری فلائٹ کیوں لیٹ ہو گئی ہے، اور ہماری فلائٹ کتنے بجے اڑے گی، بار بار پوچھتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھنے والا چین سے نہیں بیٹھتا، چاہے وہاں کی آب و ہوا کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن بار بار پوچھتا ہے ابھی کتنی دیر ہے، گاڑی کب آ رہی ہے، کب اس کا اعلان ہوگا، کب اس کا سائرن بجے گا، بار بار پوچھتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، اسی طرح ہمیں ہر وقت اس بات کی فکر لگی رہے کہ قیامت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، جہنم سے اللہ بچائے، جنت کا اللہ حقدار بنائے، ہر وقت اس بات کی فکر لگی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کا یہی ذہن بنایا، اپنا یہی ذہن بنایا، اپنے صحابہ کا یہی ذہن بنایا، صحابہ اور اہل بیت کے توسط سے اپنی امت کا یہ ذہن بنایا کہ دنیا کے دکھوں سے پریشان نہ ہونا، آخرت کو یاد کرنا، تو دنیا کے دکھ تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ جس دور میں ہم چل رہے ہیں یہ دکھوں سے بھرا ہوا دور ہے، تکلیفوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ ہر ایک جس سے پوچھے نا تو وہ اپنے دکھوں کی پوری لسٹ سناتا ہے، پوری لمبی فہرست سناتا ہے، پورا ایک لمبا چٹھا سناتا ہے کہ مجھے اس سے بھی پریشانی ہے، اس سے بھی پریشانی ہے، اس سے بھی پریشانی ہے، مجھے اس نے بھی دکھ دیے ہیں، مجھے اس نے بھی زخم دیے ہیں، میرے سینے کو اس نے بھی چھلنی کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہر ایک اوروں سے دکھی ہوا ہے، ہر ایک اوروں سے پریشان ہوا ہے، ہر ایک دکھوں کا مارا ہوا ہے، ہر ایک کا سینہ چھلنی ہوا ہے، ہر ایک کا جگر کباب ہوا ہے۔ میری ماں بہنوں، اگر ہمیں موت یاد رہے، اگر ہمیں آخرت یاد رہے، اگر ہمیں جہنم اور جنت یاد رہے، اللہ یاد رہے، تو خدا کی قسم دنیا کے دکھوں کو برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لائے تو آپ نے عجیب منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں۔ چکی چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بہت بھاری دو پتھر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ان کے اوپر ایک لکڑی کا دستہ لگا ہوتا ہے، اس دستے میں ہاتھ ڈال کے اس اوپر والے پتھر کو گھمانا ہوتا ہے، اس کے نیچے والے پتھر پہ گھومنے سے بیچ میں جو گندم ہوتی ہے وہ پستی ہے، اور بہت ٹائم لگتا ہے اس میں، بڑا مشکل کام ہے یہ۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی لخت جگر ہیں، آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں، انہوں نے چکی کے دستے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور بھوک سے نڈھال ہیں اور ضعف اور کمزوری ہے، مگر کیا کریں، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے، کوئی ماسی نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، اور چکی چلاتے ہوئے سر کو ڈھانکنے کے لیے ان کے پاس چادر بھی نہیں ہے، اور اونٹ کی پیٹھ پہ جو کپڑا ڈالا جاتا تھا سامان لادنے کے لیے، گھاس ڈالنے کے لیے، اس کپڑے کو حضرت فاطمہ نے اپنے سر پہ اوڑھ رکھا ہے، جو پھٹا ہوا بھی ہے، میلا کچیلا بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی یہ قسم پرسی جب دیکھی تو حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی۔ وہ نبی جو طائف میں جس کی چیخ نہ نکلی، وہ نبی
احد میں اس کے دانت شہید ہوئے، پھر بھی ان کی چیخ نہ نکلی۔ یہاں بیٹی کا دکھ اور بیٹی کی تنگ دستی اور بیٹی کی کم قسم پرسی کو دیکھ کے آپ کی چیخ نکل گئی، اور آپ نے ایک دم سنبھلتے ہوئے اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یا بنیۃ تحملی مرارت الدنیا بحلاوت الآخرہ فإن اللہ عز وجل وعدنی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ میری بیٹی، آخرت کی مٹھاس کے بدلے میں دنیا کی کڑواہٹ کو برداشت کر، اس لیے کہ میرے رب نے مجھ سے جنت کے بڑے بڑے وعدے کر رکھے۔ آخرت کی بشارت دے کے دنیا کے دکھ کو حضور نے اپنی بیٹی سے ہلکا کر دیا۔ یہ جتنی عورتیں روتی پھرتی ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے تعویذ چاہیے، اس کے لیے وظیفہ چاہیے، اس کے لیے عمل چاہیے، ان سب کو چاہیے کہ آخرت کو اپنے اوپر سوار کریں، جہنم کو سوار کریں، جنت کو سوار کریں، آخرت کو سوار کریں۔ قیامت کے دن ساری زندگی کے ہر لمحے، ہر پل کی پیشی کو، ہر پل کے لیے، ہر پل کے حساب کے لیے پیشی کو سامنے رکھیں تو دنیا کے دکھ ان کو یاد ہی نہیں رہیں گے۔ مثال سے سمجھیے، ایک آدمی کو سر میں درد ہے، ایک عورت کو سر میں درد ہے، وہ سر پہ کپڑا لپیٹ کے بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، کپڑے تو دھو لے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، روٹی تو پکا لے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، برتن تو دھو لے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، یہ بہن آئی ہوئی ہیں، ان کے لیے چائے تو پکا لے۔ سر میں اتنا شدید درد ہے کہ بیچاری سے اٹھا ہی نہیں جا رہا، ٹانگیں بھی اس کی دکھ رہی ہیں۔ آپ تھوڑا سا سوچئے کہ اچانک چھت سے ایک موٹا کالا سانپ دھڑام سے اس کے سامنے آ کر گرے تو بتائیے اس کی ٹانگوں میں چلنے کی طاقت آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ کیسے چھلانگ مار کے وہ وہاں سے دوڑ لگائے گی، حالانکہ اسے تو چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اور سر کا درد ورد کچھ نہیں یاد رہے گا اسے کہ کوئی سر میں درد تھا اور کوئی ٹانگیں دکھ رہی تھیں، دوڑ لگائے گی اور چیخے گی، چلائے گی کہ ہائے بچاؤ، اس سانپ کو مارو۔ میری ماں بہنوں، جنہیں آخرت کا غم لگ جاتا ہے، جنہیں جہنم سے نجات کی فکر لگ جاتی ہے، جنہیں جنت کا شوق لگ جاتا ہے، انہیں یاد نہیں رہتا کہ ساس نے کیا کہا، بہو نے کیا کہا، اپنوں نے کیا کہا، پرایوں نے کیا کہا، انہیں یہ یاد نہیں رہتا۔ ان کو تو اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ اللہ جہنم سے بچائے۔ اس لیے آخرت کو اپنے اوپر سوار کر لیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جو ساری فکریں چھوڑ کے آخرت کی فکر کو اوڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی فکروں سے نجات دے دیتے ہیں۔ آج جہنم کی ٹینشن نہیں ہے نا، اس لیے ساس کی ٹینشن لگی ہوئی ہے۔ آج جہنم کی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے ساس کو بہو نے ٹینشن دے رکھی ہے۔ اگر ہمیں آخرت کی ٹینشن ہوتی تو ہم دنیا کی ٹینشنوں سے بچے رہتے۔ یہ ٹینشنیں آتی ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں آخرت کی ٹینشن نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ٹینشن نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے۔ اور دنیا تو ہے ہی فکروں کی جگہ، ٹینشنوں کی جگہ، یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ۔ اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ گلے شکوے ختم ہو جائیں اور کسی کے غلط رویے سے آپ کو دکھ نہ ہو، آپ کو پریشانی نہ ہو، تو آپ آخرت کی فکر کو اوڑھ لیں۔ کسی کے غلط اور کڑوے لہجے سے آپ کو پریشانی نہ ہو تو آپ جہنم کو یاد کر کے رویا کریں، جنت کو یاد کر کے اللہ سے رو رو کے دعائیں کیا کریں، اور اللہ پاک کے سامنے قیامت کے دن پیشی کو یاد کریں۔ کیا حشر ہوگا جس دن آپ، میں، ہم سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور زندگی کے سارے لمحات کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان۔ تم میں سے ہر ایک پہ وہ دن آئے گا کہ تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر
لوگوں سے حساب نہیں لیں گے، بلکہ ہر ایک کو الگ الگ بلائیں گے اور براہ راست بات کریں گے، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ کتنی گھبراہٹ ہوگی، کتنی ہیبت ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ کون اس دن کام آئے گا؟ چیخ کے کسی کو بلا بھی نہیں سکتے، رو پیٹ کے جان بھی نہیں چھوڑا سکتے، کچھ لے دے کے اگلے کو راضی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن حضرت عروہ ابن زبیر نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز میں قرآن پاک کی ایک تلاوت دہرا رہی ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت کو دہرا رہی ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور زار و قطار رو رہی ہیں۔ حضرت عروہ باہر چلے گئے اپنے کام کاج سے بازار، واپس آئے، پتہ نہیں کتنی دیر لگی، واپس آئے تو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ بیوی اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں اور بار بار رو رہی ہیں، بار بار دہرا رہی ہیں اور مسلسل زار و قطار رو رہی ہیں۔ کیا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے ہر ایک کو دوزخ پر سے گزرنا ہے، یہ اللہ کے ہاں طے ہو چکا ہے۔ دوزخ پر سے جو گزریں گے وہ پل صراط پہ چڑھ کے گزریں گے، پل پہ چڑھ کے گزریں گے، اور وہ پل دنیا کے پل کی طرح تھوڑی ہوگا، دنیا کے پل کی طرح 20 فٹ چوڑا تھوڑی ہوگا، 50 فٹ چوڑا تھوڑی ہوگا، وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، اس پر سے گزرنا ہے۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ چاہے گا تو گزرا جا سکے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو بہت سے لوگ اس پہ چڑھیں گے تو صحیح، لیکن کٹ کٹ کے دھڑام سے دوزخ کی آگ میں گرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، اپنے اوپر آخرت کو سوار کر لیں، آخرت کو سوار کر لیں، جہنم کو سوار کر لیں، جنت کو سوار کر لیں۔ اتنا جنت کا شوق لگ جائے کہ آپ کو اس کی فکر نہ ہو کہ کون سی تقریب میں کون سا جوڑا پہن کے جانا ہے۔ یہ ہماری عورتوں کو تقریب میں جانے سے پہلے ایک بڑی ٹینشن یہ لاحق ہوتی ہے، ان کو استخارے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس تقریب میں کون سا جوڑا پہن کے جانا ہے، اچھا جوتا کون سا پہننا ہے، اچھا دوپٹہ کون سا اوڑھنا ہے۔ شریف عورتوں باقی تو دوپٹہ اوڑھتی ہی نہیں ہیں، دوپٹہ اوڑھنا آر بن گیا ہے، مسلم عورتوں کے لیے بھی دوپٹے کو اوڑھنا آر بن گیا ہے، مسلم عورت کے لیے بھی دوپٹے کو اوڑھنا آر بن گیا ہے۔ ہائے کم نصیبی، ہائے کم نصیبی کہ آج مسلم عورت بے حیائی کی اس پستی کو جا کر چھو رہی ہے کہ اس کو دوپٹے کو اوڑھنا شرم محسوس ہو رہی ہے، دوپٹے کو اوڑھنے میں آر محسوس ہو رہا ہے۔ آپ جنت کا شوق رکھیں، آپ کو جیولری کا شوق ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کون سی بالیاں پہنی ہوئی ہیں، آپ نے کون سے کنگن اور کون سی چوڑیاں پہن رکھی ہیں، کون سے پازیب پہن رکھے ہیں، کون سے پازیب آپ نے پہننے ہیں، پہننے کے نہیں پہننے ہیں، کتنی دیر میک اپ میں لگانا ہے، یہ ساری ٹینشنوں سے آپ کو اللہ نجات دے دے گا اگر آپ کو جنت کا شوق لگ جائے تو۔ کتنی زندگی ہماری ان لغویات میں اور فضولیات میں ضائع ہو رہی ہے۔ ہماری عورتوں کو بننے سنورنے کے لیے کتنے گھنٹے چاہیے؟ میری بہنوں، زندگی کے یہ قیمتی لمحات کیا لپسٹک لگانے کے لیے ملے تھے؟
کیا میک اپ کرنے کے لیے ملے تھے؟ کیا کاجل پہننے کے لیے ملے تھے؟ کیا بالوں کو سنوارنے اور بنانے کے لیے ملے تھے؟ گھنٹوں گھنٹوں ایک تقریب میں جانے کے لیے ان کو بننا سنورنا پڑتا ہے۔ گاڑی کی سروس میں اتنی دیر نہیں لگتی جتنی ایک عورت کے بننے سنورنے میں دیر لگتی ہے۔ اور سب دکھاوا اللہ کے لیے نہیں کہ بن سنور کے کسی شادی میں جاؤں گی تو اللہ راضی ہو جائے گا، جنت الفردوس کا فیصلہ کرے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح انور کو خوشی ہوگی، اس لیے نہیں، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا من لبس ثوب شہرۃ البسہ اللہ لباس مذلۃ یوم القیامہ، آپ نے فرمایا جو اوروں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتی ہے، اللہ قیامت کے دن ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ جو اوروں کو دکھانے کے لیے بنتی سنورتی ہے اس پہ تو اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے اوروں کو دکھانے کے لیے بننا سنورنا۔ صرف غیر محرم مردوں کو نہیں، غیر عورتوں کو دکھانے کے لیے بننا سنورنا بھی گناہ ہے۔ اللہ کے لیے بننا سنورنا صرف خاوند کے لیے ہے۔ زندگی کے کتنے لمحات ان لغویات میں ضائع ہوتے ہیں، ان فضولیات میں ضائع ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس لیے زندگی دی ہے۔ کتنا پچھتائیں گی یہ عورتیں جو آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑی رہتی ہیں، جب قیامت کے دن ان کو نیکیوں کی حاجت پیش آئے گی اور یہ دائیں بائیں ڈھونڈیں گی، ان کے بچے بھی ان کو ہاتھ نہ آئیں گے، ان کے خاوند بھی ان کو ہاتھ نہ آئیں گے، جو ان کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا کرتے تھے وہ بھی ان کو ہاتھ نہ آئیں گے، مائیں بھی چھوڑ جائیں گی، باپ بھی دیکھ کے بھاگ جائیں گے، بھائی بہنیں تو قریب بھی نہ آئیں گے۔ اس دن ان عورتوں کو کتنا افسوس ہوگا، کاش جو گھنٹے میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ضائع کیے وہ مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیتی، درود پڑھ لیتی، اللہ کو یاد کر لیتی، اللہ کتنا خوش ہوتا۔ آج مجھے کتنے بڑے بڑے انعام مل رہے ہوتے۔ اس لیے بہنوں اپنے دل دماغ سے دنیا کو نکالیں اور اس بات کا یقین کریں آپ نے مرنا ہے، آپ نے دنیا سے جانا ہے۔ اور آپ سنتی نہیں ہیں اعلانات، کیا جن کے اعلانات ہو رہے ہیں وہ سب کے سب بوڑھے اور بوڑھیاں ہیں؟ کیا جوان مردوں عورتوں کے اعلان نہیں ہو رہے؟ کیا جوان مردوں عورتوں کے اعلان نہیں ہو رہے؟ ہمارے جاننے والوں میں ایک بچی کی منگنی ہو گئی۔ اب جب منگنی ہو جاتی ہے نا تو بچی کا ذہن ایک طرف ہو جاتا ہے اور بس اس کے سامنے اس کا ہونے والا میاں ہی رہتا ہے، اور اب اس کو بھی کافی عرصہ گزر گیا، اب نکاح قریب تھا، اچانک بیٹے کا اس لڑکے کا انتقال ہو گیا، پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہوا یا کیا ہوا، بہرحال لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ آپ بتائیے اس بچی کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، اس کے مستقبل پہ کیسے پانی پھر گیا، اس کے اندر جو خواب جنم لے رہے تھے ان کو کیسے آگ لگ گئی، کیسے وہ بکھر کے رہ گئے۔ جوان جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں۔ ہماری خالہ تھیں ایک دم ماڈرن، ایسی ماڈرن کہ بس کچھ نہ پوچھیں، بس گھومنے کا شوق، جیولری کا شوق، بننے سنورنے کا شوق، سخی بھی بہت تھیں لیکن گھومنے کا بڑا شوق تھا، گھومنے کا بڑا نشہ تھا، کبھی کوئٹہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، جوان تھیں۔ اللہ نے حسن و جمال بھی دے رکھا تھا اور اللہ نے دنیا بھی بہت دے رکھی تھی۔ ان کا کام ہی جیولری کا تھا، خاوند کا جیولری کا کام۔ بچے کی پیدائش ہوئی، بچے کی پیدائش کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ جوان، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ اس خاندان میں کیا حشر تھا، کیسے زار و قطار، ہر طرف رونا ہی رونا تھا، آنسو ہی آنسو تھے، کوہرام مچا ہوا تھا، لیکن کون جانے والے کو واپس لا سکتا ہے؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم میں کوئی دم ہے تو جانے والے کو واپس لوٹا کے دکھاؤ نا، کیوں نہیں واپس لاتے اسے؟
اگر تم میں کوئی دم ہے تو جانے والے کو کیوں نہیں واپس لوٹا کے دکھاتے؟ بس ہم نے روتے پیٹتے اس کو دفن کر دیا، کیا کر سکتے تھے؟ لیکن لگتا ہے اس کی سخاوت اللہ کو پسند آ گئی، اور اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ نے اس کو شہادت کی موت دے دی۔ جو عورت بچہ جنتے ہوئے دنیا سے چلی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے دنیا سے دل مت لگائیں میری ماؤں بہنوں، دنیا سے دل نہ لگائیں، دنیا سے دل نہ لگائیں، اللہ سے دل لگائیں، آخرت کا شوق رکھیں، دنیا کے شوق نہ رکھیں۔ آپ کا خاوند آپ سے پوچھے گا کہ بیگم آج آپ کے لیے کیا لاؤں، تو آپ کہہ دیا کریں کہ بس جو بھی ہوگا کھا لیں گے، جو بھی ہوگا پہن لیں گے، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ بخشش کر دے، دعا کر دیں اللہ آخرت میں آسانی کر دے، دعا کریں اللہ جنت میں اکٹھا کر دے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک عورت آئی، حضرت ام حارثہ، ان کا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا۔ جب جوان بیٹا شہید ہو جائے تو ماں بیچاری جیتے جی مر جاتی ہے، ماں بیچاری جیتے جی پاگل ہو جاتی ہے۔ اس صحابیہ ام حارثہ رضی اللہ عنہا، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں حضرات صحابہ کی عورتوں کو دنیا کی کتنی فکر تھی اور جنت کا کتنا شوق تھا، آخرت کی کتنی فکر تھی۔ ام حارثہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جنت میں ہے یا جنت میں ہے یا کہیں اور ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اللہ سے ثواب کی امید کروں اور میں خوش رہوں، اپنے آپ کو مبارکباد دوں۔ اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں اتنا روں کہ دنیا دیکھے کہ بیٹے کے لیے ماں کتنا روتی ہے۔ اب علیہ السلام نے فرمایا اوہبلتی یا ام حارثہ کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ انہا جنان و ان ابنک فی الفردوس الاعلی، اے ام حارثہ اللہ کی بڑی جنتیں ہیں، اللہ کی بہت جنتیں ہیں، لا تعداد جنتیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا جنت الفردوس میں مزے کر رہا ہے۔ خوش ہو کے واپس چلی گئی۔ اتنا بڑا صدمہ، اتنا بڑا غم، اتنا بڑا دھچکا ہلکا ہو گیا جنت کے شوق میں۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، مجھے دورے پڑتے ہیں اور اتنے شدید پڑتے ہیں کہ میں کپڑے اتار کے ننگی ہو جاتی ہوں، دورے پڑتے ہیں مجھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو کہے تو تیرے لیے صحت کی دعا کر دوں، پھر تجھے کبھی بھی دورہ نہیں پڑے گا، اگر تو کہے تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں، بتا تجھے کون سی دعا چاہیے؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے دورے منظور ہیں، آپ میرے لیے جنت کی دعا کر دیں، مجھے دورے منظور ہیں، آپ میرے لیے جنت کی دعا کر دیں۔ آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، حضرت فاطمہ کی بیماری کا سنا تو آپ بیمار پرسی کے لیے گھر میں تشریف لائے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رنگ پیلا پڑ گیا ہے، آنکھیں اندر دھس گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں۔ اب علیہ السلام نے جب بیٹی کو دیکھا تو ایک دم آپ نے ان کو گلے لگا لیا اور آپ برداشت نہ کر پائے اور آپ رو پڑے۔ آپ کو روتا دیکھ کے حضرت فاطمہ بھی پھوٹ کے رونے لگیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو تھپکی دے کے فرمایا فاطمہ رو نہیں، اما ترضین ان تکونی سیدۃ النساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ پاک تجھے جنت کی ساری عورتوں کی سردارن بنائے اور تیرے بیٹوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنائے؟ اس لیے آپ ساری بہنیں دنیا کی فکروں کو یہیں چھوڑ کے جائیں، آخرت کی فکر کو لے کے جائیں، جنت کے شوق کو لے کے جائیں، جہنم کے خوف کو لے کے جائیں، اپنے اوپر سوار کر لیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں گی نا ترجمے کے ساتھ، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا کتنا شوق دلایا ہے، جہنم سے اللہ نے کتنا ڈرایا ہے۔
ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ یہ ہیبتناک جملے جہنم کو بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ یہ ساری آیات جنت کو بیان کر رہی ہیں کہ جنت کتنی بڑھیا، جنت کتنی خوبصورت، اس کی نعمتیں کتنی عالی شان ہیں۔ اور یہ تو میں نے 30ویں پارے کی پہلی سورت کی چند آیتیں سنائی ہیں، سارا قرآن بھرا پڑا ہے، سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ جنت کی نعمتیں سنا کے، جنت کی سرسبز و شادابی سنا کے، جنت کی بہاریں سنا کے اللہ کہہ رہے ہیں وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اے دنیا کی دوڑ لگانے والو، کہاں دنیا کی دوڑ لگا رہے ہو جس کو چھوڑ کے تم نے مٹی میں جا کے سو جانا ہے؟ اس جنت کی دوڑ لگاؤ، اس جنت کی دوڑ لگاؤ، اس جنت کی دوڑ لگاؤ۔ روکھی سوکھی پہ گزارا کرنا سیکھ لیں، پھٹے پرانے پہننے پہ، زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں، آخرت کی تیاری میں رہیں۔ ہمارے نبی چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ میں نشان پڑ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نے کہا لو اتخذنا لک وطاء، یا رسول اللہ آپ کے لیے نرم بستر بنا دیں، آپ کے لیے نرم بستر بنا دیں۔ آپ نے فرمایا ما لی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ عبداللہ میرا دنیا سے کیا واسطہ، میں تو اس دنیا میں مسافر ہوں، میں تو اس دنیا میں مسافر ہوں۔ کبھی مسافر کو آپ نے دیکھا ہے وہ کہتا ہے یار استری خراب ہو گئی، یار استری تو کو کر کے دے دے یار، مجھے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ ارے یہ کون سا مسافر ہے؟ کوئی مسافر ایسا دیکھا آپ نے جس کو کپڑوں کی استری کی فکر لگی ہوئی ہو؟ گھر میں انسان کیا کچھ کھاتا ہے لیکن سفر میں نخرے نہیں کرتا، سفر میں جو مل جائے اس پہ گزارا کر لیتا ہے، یہ سوچ کے گزارا کر لیتا ہے گھر جا کے اچھی طرح کھا لیں گے۔ ٹرین میں مٹی پڑ رہی ہے، چہرے میں مٹی، کپڑوں میں مٹی، مٹی ہی مٹی، لیکن کہتا ہے گھر جا کے نہا لیں گے، کوئی بات نہیں۔ گرم پانی مل جائے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑا سا پی لو، گلے کو تر کر لو، گھر جا کے ٹھنڈا بھی پی لیں گے، اتر کے ٹھنڈا بھی پی لیں گے، شربت بھی پی لیں گے، کولڈ ڈرنک بھی پی لیں گے، کوئی بات نہیں، سفر ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگ بسوں میں کھڑے ہو کے بھی سفر کر لیتے ہیں، اور ٹرینوں میں باتھ روم کے سامنے لیٹ کے بھی سفر کر لیتے ہیں۔ باتھ روم کے سامنے تو کوئی غریب بھی نہیں لیٹتا ہوگا نا گھر میں، باتھ روم کے سامنے کون لیٹتا ہوگا؟ لوگ گزر رہے ہیں، ٹھوکریں مار رہے ہیں، پلانگ رہے ہیں، چہرے کے اوپر سے جوتیاں لے کے گزر رہے ہیں، لیکن پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ سفر ہے بھائی، بس تھوڑا سا آرام دینا ہے، تھوڑا سا نیند کا جھٹکا لگ جائے تو ذرا سکون ہو جائے گا، اور اچھی طرح تو گھر ہی جا کے سونا ہے۔ اگر آپ یہ ذہن رکھ کر زندگی گزارنے کی نیت کریں
تو مردوں کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں، مردوں کے لیے بھی دین پہ چلنا اور دین کے کام کو کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ عورتوں کی ڈیمانڈیں ہی اتنی ہیں کہ مرد بیچارے کولو کے بیل کی طرح سے سارا دن اپنے آپ کو دنیا میں کھپاتے ہیں، پھر بھی عورتوں کے مطالبے ختم نہیں ہو رہے۔ اب لوگوں سے کہتے ہیں بھی 3 دن لگاؤ، کہتے ہیں جی کام بہت زیادہ ہے، خرچہ زیادہ ہے، آمدن تھوڑی ہے، میں تو نہیں جا سکتا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، دنیا سے دل نہ لگاؤ ورنہ بہت پچھتاؤگی، دنیا سے دل نہ لگاؤ ورنہ چاہتے ہوئے بہت رووگی، اللہ سے دل لگاؤ گی تو دنیا سے جاتے ہوئے ہنستی ہوئی جاؤ گی، اللہ کے پاس جا رہی ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ جب ان کے والد گرامی حضرت ابراہیم چھری پھیرنے لگے تو بیٹے کی بشاشت کو دیکھ کے حضرت ابراہیم حیران ہو رہے تھے، تو فرمانے لگے اسماعیل تجھے پریشانی نہیں ہو رہی؟ کہا ابو پریشانی کس بات کی؟ ذبح ہو جاؤں گا تو آپ سے جدا ہو جاؤں گا اور اللہ کے پاس جاؤں گا، اللہ آپ سے زیادہ اچھا ہے، اللہ آپ سے زیادہ اچھا ہے۔ ذبح ہو جاؤں گا تو دنیا چھوٹ جائے گی، آخرت مل جائے گی، اور آخرت دنیا سے زیادہ اچھی ہے۔ اللہ سے جی لگایا، آخرت کی تیاری میں آپ نے اوقات گزارے، تو آپ دنیا سے جائیں گی نا ہنستی ہوئی جائیں گی، خوش جائیں گی۔ حضرت بلال کے انتقال کا وقت آیا تو ہنس رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، ہنس رہے تھے۔ بیوی رو رہی ہیں، خود ہنس رہے ہیں۔ جب بیوی زیادہ رونے لگی تو فرمانے لگی رو نہیں، الیوم القی الاحبہ محمدا و حزبہ، آج ہی حضور سے ملاقات ہونی ہے، صحابہ سے ملاقات ہونی ہے۔ روتی کیوں؟ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ بلال جا کے حضور سے ملے، صحابہ سے ملے؟ جن کا اللہ سے تعلق بن جاتا ہے، اللہ سے ان کا جی لگ جاتا ہے، اللہ سے ان کی محبت ہو جاتی ہے، تو وہ موت سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، وہ تو موت کے انتظار میں رہتے ہیں۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، ارے موت تو ایک پل ہے جس پہ چڑھ کے عاشق اپنے محبوب تک پہنچتا ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں اے اللہ مجھے قیامت گوارا ہے، اس لیے کہ قیامت سے پہلے تجھ سے ملاقات بھی تو نہیں ہونی۔ اس لیے دنیا سے دل مت لگائیں، نکال پھینکیں اس گندی دنیا کو۔ بڑی دھوکے باز ہے، بڑی دھوکے باز ہے، بڑی دھوکے باز ہے، اور یہ خود سراسر دھوکہ ہے۔ یہ دار الغرور ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ دار الغرور بھی ہے، متاع الغرور بھی ہے، اور خود غرور بھی ہے۔ بڑی دھوکے باز ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو کے آپ کی دادیاں نانیاں قبروں میں چلی گئیں، اور ان کی دادیاں اور نانیاں قبروں میں چلی گئیں، لیکن یہ دنیا کم بخت ان کے ساتھ نہیں گئی، یہ یہیں پڑی ہوئی ہے۔ وہ جا کے مٹی میں سو گئیں، پتہ نہیں قبر کے کیڑوں نے ان کا کیا حشر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک دفعہ خطبے میں اپنے بیان میں فرمانے لگے این الوضاء وجوہہم این الحسنۃ وجوہہم، کہاں چلے گئے وہ لوگ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے تھے؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ کہ جن کے چہرے حسین اور جمیل تھے، گلاب کے پھول کی طرح کھلے رہتے تھے؟ آج کوئی قبروں میں جا کے دیکھے تو صحیح ان کے چہروں کا کیا حشر ہو گیا۔ کیڑوں نے کھا کھا کے ان کے ڈھانچوں کو بھی چکنا چور کر دیا ہے۔ اس لیے اس گندی دنیا سے دل لگا کے ناکامی مول نہ لیں، اللہ کو راضی کریں، آخرت کی فکر کریں۔ یہاں جیسا مل جائے کھا لیا کریں، جیسا مل جائے پہن لیا کریں، زیادہ دنیا کی طلب نہ رکھیں۔ جو مل جائے کھانا، جو مل جائے پینا، بس حلال ہو، پاک ہو، طیب ہو، اور اللہ کو راضی کرنے میں اپنی زندگیوں کو صرف کرنا۔ یہ عورتیں یہی اپنے بچوں کا ذہن بنائیں۔ کتنی دنیا بدل گئی ہے کہ آج کی ماں
اپنے بچے کا ذہن پتہ ہی کیا بناتی ہے؟ اپنے بچے کا یہ ذہن بناتی ہے، بیٹا دیکھ وہ یہ لوگ کتنے نیچ قسم کے لوگ تھے، کتنے غریب لوگ تھے، دیکھ بیٹے نے پڑھ لیا، یونیورسٹی سے پڑھ لیا اور ڈاکٹر بن گیا اور انجینئر بن گیا اور یہ بن گیا اور وہ بن گیا، اب دیکھ کتنے بڑے بنگلے میں رہتے ہیں۔ حالانکہ ان کا مجھے پتہ ہے بچپن میں ان کا مکان بالکل کچا تھا، ان کا باپ چھولے بیچتا تھا، بریانی بیچتا تھا، آج دیکھ ان کا کتنا بڑا گھر ہے۔ لہٰذا تو بھی زور لگا اور آگے بڑھ اور پیسوں کی مشین بن۔ یہ ماں اپنے بچے کا ذہن بنا رہی ہے، چنانچہ یہ بچہ بڑے ہو کے واقعی پیسے کی مشین بنتا ہے۔ مشین تو بے جان ہے نا، مشین تو بے جان ہے، مشین کو تھوڑی اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ چنانچہ حرام بھی اکٹھا کر رہا ہے، حلال بھی اکٹھا کر رہا ہے، کرتے 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 بنگلہ بھی بن گیا اور گاڑی بھی آ گئی اور مزے بھی ہو گئے اور دنیا کی عیاشیاں بھی ہونے لگ گئیں، لیکن 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 اچانک موت کا جو جھٹکا لگا تو سارا کیا کرایا صاف ہو گیا۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، کیا مرنے والے اس طرح جیتے ہیں؟ جو بلڈ کینسر کے مریض ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب ان کو گھر لے جاؤ، اب ان پہ کسی دوائی نے اثر نہیں کرنا، بس ان کی خدمت کرو، یہ 4 دن کے مہمان ہیں، کبھی ان کو دیکھا ہے کہ وہ ناچ رہے ہیں، کبھی ان کو دیکھا ہے کہ وہ گانے سن رہے ہیں، کبھی ان کو دیکھا ہے کہ وہ ہنس رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں، کبھی ان کو دیکھا ہے، کبھی ان کو دیکھا ہے کہ وہ سمندر پہ گھومنے گئے ہوئے ہیں، کبھی ان کو دیکھا ہے کہ وہ بازار میں شاپنگ کرنے گئے ہوئے ہیں؟ وہ بیچارے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جن کو 4 دن کے بعد موت نظر آ رہی ہوتی ہے، ان سے تو بولا نہیں جاتا، ان سے تو بولا نہیں جاتا۔ اس لیے اپنے بچوں کا بھی یہ ذہن بنائیں کہ بیٹا اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے تھوڑے پیسے ملیں تو وہ برکت ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے کروڑوں بھی مل گئے تو وہ سب لعنت ہیں، وہ سب بے برکتی ہے، وہ سب نحوست ہے، وہ سب لعنت ہے، وہ سب مصیبت اور آفت ہے۔ یہ ماؤں نے ذہن بنانا ہوتا ہے نا، ماؤں نے ذہن بنانا ہوتا ہے۔ جب ماں اذان سنتے ہی ایک دم مصلی کی طرف دوڑ لگائے گی، ایک دم مصلی کی طرف بھاگے گی، ایک دم سارے کام ادھورے چھوڑ کے نماز پڑھنا شروع ہو جائے گی، تو بچے کا ذہن بنے گا کہ نہیں بنے گا کہ اذان کے بعد کسی اور کام کی گنجائش نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ میں نے کبھی امی کو اذان کے بعد کسی کام میں لگتے نہیں دیکھا، میں نے ہمیشہ امی کو مصلی پہ دیکھا ہے۔ میرے ایک دوست نے بتایا، کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ہمیں کسی تبلیغ والے نے نہیں سمجھایا، اور ہم گنہگار آدمی ہیں، لیکن جب اذان سنتے ہیں نا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ہمارے قدم خود بخود مسجد کو چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بچپن سے ابا نے یہی سکھایا ہے کہ اذان کے بعد مسجد جانا ہوتا ہے۔ اذان کے بعد مسجد جانا ہوتا ہے۔ جو مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں کہ اٹھتے ہی نیند سے پہلے برش کرنا ہوتا ہے، تو وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی برش کرتے ہیں، انہیں اٹھ کے ہی برش کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں نے سکھایا ہے۔ اگر ماں سکھا دے کہ اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی سیدھا مسجد کو جانا ہوتا ہے، تو یہ بے نمازی کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ بے نمازی کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اذانیں سن کے 90% مسلمان مسجد میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیا بلانے والا چھوٹا ہے یا بلانے والا کوئی کمزور ہے کہ یہ اس سے زیادہ طاقتور ہیں؟ اس لیے کہ ماؤں نے سمجھایا ہی نہیں کہ اذان کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنے گھروں میں نماز کا ماحول قائم کریں، قرآن پاک کا عشق اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کر دیں۔ جب آپ قرآن کو اٹھا کے سینے سے لگا کے آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوں گے، آپ
قرآن کو ہونٹوں سے لگا کے آنکھوں سے لگا رہی ہوں گی، اور آپ اتحیات میں بیٹھ کے عظمت سے قرآن پاک کو جھوم جھوم کے پڑھ رہی ہوں گی، تو لامحالہ بچہ بھی تو ایسے ہی کرے گا نا، بچہ بھی ایسے ہی کرے گا۔ جب آپ کے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے تو آپ یہ بات کیسے سوچ رہی ہیں، اور اس بات کی آپ نے کیسے امید لگا لی ہے کہ آپ کا بیٹا امام ابو حنیفہ کی طرح ساری رات قرآن پڑھے گا، روزانہ قرآن کا ختم کرے گا؟ یہ کیسے سوچ پیدا کر لیا آپ نے؟ جب آپ کا سارا دن موبائل پہ گزرتا ہو، واٹس ایپ پہ گزرتا ہو، فیس بک پہ گزرتا ہو، اور سیلفیاں بنانے پہ گزرتا ہو، تو آپ یہ کیسے گمان کرتی ہیں کہ آپ کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی اور جنید بغدادی بن جائے گا؟ اور آپ کا بیٹا آپ کو ٹائم دے گا، آپ کا بیٹا روزانہ آپ کے پاؤں دبائے گا، آپ کا سر دبائے گا، آپ کے بلانے پہ روزانہ بھاگا بھاگا آئے گا؟ یہ کیسے گمان کر لیا آپ نے؟ اس لیے آپ ساری بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، موبائل سے تعلق کو ختم کرو، موبائل سے تعلق کو ختم کرو، موبائل کا ٹائم ختم کرتے 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 انتہائی ضرورت کا باقی رکھو، باقی سارا ٹائم ختم کرو۔ اور یہ کمبخت موبائل ایسی مصیبت ہے کہ اس سے ٹائم رفتہ رفتہ کم کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں روزانہ موبائل پہ 5 گھنٹے ضائع کرتا ہوں، اب میں آج چلو 4 گھنٹے کر لیتا ہوں، کل 3 اور پرسوں 2، تو یہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ آج 1 گھنٹہ جذبات میں آ کے کر لے گا، اور کل ہو سکتا ہے پھر 3 گھنٹے بھی کر لے، اور جب 2 گھنٹے کا وقت آئے گا نا، پھر 6 پہ چلا جائے گا، 6 گھنٹے پہ اگلی پچھلی کسر نکال لے گا۔ یہ ایسی کم بخت مصیبت ہے موبائل، پتہ نہیں اس میں کون سے جنات بٹھائے ہوئے ہیں جو ایک دم ایسے دل کو کھینچتے ہیں کہ میسیج کا نوٹیفیکیشن آیا ہو نہ آیا ہو، لیکن کھول کے چیک کرنے کو دل کرتا ہے، کھول کے چیک کرنے کو دل کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے اندر اس کے۔ اس لیے موبائل کا ٹائم کم کریں، موبائل کا ٹائم مقرر کریں، جیسے بیت الخلاء کا ٹائم ہے نا، ایسے موبائل کا ٹائم رکھیں۔ اور بڑے موبائل سے تو بچیں ہی تو بہتر ہے، بلکہ عورتوں کو تو بچنا چاہیے۔ عورتوں کے کون سے آن لائن ساری دنیا میں کاروبار چل رہے ہیں، انٹرنیشنل کاروبار چل رہے ہیں۔ عورتوں نے تو گھر میں کام کرنا ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ بڑے موبائل سے تو پرہیز ہی کریں۔ اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ کے غیر سے تعلق کو کم کریں، جس میں سب سے بڑا غیر آج کے دور کا وہ موبائل ہے۔ موبائل اللہ کا غیر ہے، موبائل اللہ کا غیر ہے، موبائل اللہ کا غیر ہے۔ اس سے تعلق کو کم کرتے 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 بالکل کم کر دیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، غیبت سے بچیں، اوروں کا مذاق اڑانے سے بچیں، اوروں پہ تنقید اور تبصرے کرنے سے بچیں، اوروں کے عیوب کو اچھالنے سے بچیں، اوروں کی برائیاں بیان کرنے سے بچیں۔ یہ سب زنا سے بڑے گناہ ہیں، زنا سے زیادہ سخت گناہ ہیں۔ کسی کے بارے میں زبان کھولے ہی نہیں۔ شیطان خبیث اتنے خوبصورت طریقے سے غیبت کرواتا ہے، پہلے کسی کی تعریف کرواتا ہے۔ وہ جو فلاں کی بیٹی ہے نا، ماشاءاللہ بڑی نیک ہے، بڑی اچھی ہے، ایسی ہے ویسی ہے، اور بڑی پرہیزگار ہے، اور ماشاءاللہ ہم اس کی ختم بخاری میں گئے تھے اور اتنی اچھی لگ رہی تھی وہ لیکن فلاں کی جو بیٹی ہے نا، بس اس سے تو اللہ بچائے۔ ایک دم وہ رخ موڑ کے غیبت کی طرف لے آتا ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں زبان کھولے ہی نہیں، تعریف کریں گی تو پھر غیبت بھی ہو جائے گی، اس لیے زبان کھولے ہی نہیں۔ ہمارے نبی کی سنت ہے طویل الصمت، آپ لمبا خاموش رہتے تھے، آپ اکثر خاموش رہتے تھے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، برائی سے بچائیں، تلاوت کے لیے ٹائم نکالیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اذان سنتے ہی نماز کی تیاری کریں اور مصلی پہ کھڑی ہونے کی کوشش کریں۔ اور جن دنوں میں عورتیں نماز نہیں پڑھتیں، ان دنوں میں بھی اذان سنتے ہی وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جانا چاہیے، تاکہ عادت برقرار رہے،
تاکہ عادت برقرار رہے، تاکہ عادت برقرار رہے۔ نماز پڑھنا منع ہے، اللہ کو یاد کرنا تو منع نہیں ہے۔ کتنا اچھا لگے گا اللہ کو جب آپ ان ایام میں بھی وضو کر کے آ کے مصلی پہ بیٹھ جائیں۔ اللہ میاں سجدہ کرنے کو دل تو کر رہا ہے مگر تو نے منع کر رکھا ہے اس لیے نہیں کر رہی، بس میرے مصلی پہ بیٹھنے سے ہی راضی ہو جا۔ اللہ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔